نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ علمی نشست میں سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے واٹس ایپ وغیرہ یا ویسے ہی جو ہم سے سوالات کیے جاتے ہیں علمی نشست میں ان کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ احباب میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال کیا گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 نکاح فرمائے۔ 13 نکاح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے۔ ان عورتوں کے نام جو ہم ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو ایمان والوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ امہات المؤمنین کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جحش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، حضرت میمونہ، حضرت ماریہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان 13 عورتوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح فرمایا، اور بیک وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں 11 عورتیں رہیں۔ 11 عورتیں آپ کے نکاح میں بیک وقت رہیں۔ یہ آپ کا خاصہ تھا، وگرنہ ہمارے لیے مردوں کے لیے بیک وقت 4 عورتوں کو نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے۔ 4 سے زائد عورتوں سے نکاح کرنے کی بیک وقت 4 سے زائد عورتوں کو نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنْ طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم نکاح کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو یا 4 کر لو، 4 تک کی اجازت ہے۔ ایک سوال کیا گیا، اہل سنت کے علماء میں اختلاف اور آپس میں گالی گلوچ اور فتوے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا حل کیا ہے، یہ مجھ جیسا چھوٹا بندہ کیا پیش کرے؟ ہم آپ کو وجہ بتا دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ بے عملی، دنیا طلبی اور بدگمانیاں ہیں۔ بے عملی، دنیا طلبی اور بدگمانی، یہ اصل وجوہات ہیں۔ عقائد میں بگاڑ کہیں ہے بھی، لیکن ایسا بہت کم ہے۔ لیکن اصل جو بگاڑ ہے وہ بے عملی کی وجہ سے، دنیا طلبی کی وجہ سے ہے۔ عوام کو لڑایا ہوا ہے، آخرت میں ان سب کو جواب دینا ہے۔ یہ بڑے بڑے خطباء جو بنے بیٹھے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے آستانوں کے گدی نشین ہیں، یا ایسے اشخاص جن کے بہت زیادہ مرید ہیں، اور ان میں سے جو دنیا طلبی کی وجہ سے عوام کو اپنے پاس اور اپنا گرویدہ بنانے کے لیے دوسروں کی تضلیل میں لگا ہوا ہے، آخرت میں اسے جواب دینا ہوگا۔
بہرحال ہم اس کا حل کیا بتائیں؟ ہم نے وجہ بتا دی کہ زیادہ وجہ یہی ہے کہ بے عملی ہے اور دنیا طلبی ہے، لوگوں کو دنیا چاہیے، دین سے دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہی حال ہوگا۔ آپ اپنا نماز پڑھیں، عقائد کی اصلاح کریں۔ بہار شریعت حصہ اول میں بھی عقائد بیان کر دیے گئے ہیں، اور جو ہمارے اکابرین کی کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ ایک سوال کیا گیا، کیا حاملہ عورت کو نماز معاف ہے؟ نہیں، نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھے گی۔ ہاں، اگر زیادہ تکلیف ہے، رکوع میں سجدہ کرنے میں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو اشارے سے وہ نماز پڑھ سکتی ہے، کھڑی ہو کر یا بیٹھ کر، جو اسے سہولت ہو۔ بہرحال نماز معاف نہیں ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا نماز معاف ہے یا نہیں؟ نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھے گی، نماز کی ادائیگی کرے گی۔ ایک سوال کیا گیا، کیا عصر اور مغرب کے درمیان قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، عصر اور مغرب کے درمیان قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال کیا گیا، کیا دو بیویوں کو ایک کمرے میں ایک ساتھ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اسلام حیا کا درس دیتا ہے، حیا کا، اور فرمایا جب حیا چلی جاتی ہے تو جو چاہے کرو، حیا چلی جائے تو جو چاہے کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دو بیویوں کو ایک کمرے میں رکھنا اور ایک کے ساتھ دوسرے کے سامنے جمع کرنا، تعلق کو قائم کرنا، یا دوسری سن رہی ہو، یہ مکروہ ہے، لہذا ایسا نہ کیا جائے۔ ایک سوال کیا گیا، تشہد میں انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ جو حلقہ بنایا ہوا ہے انگلیوں کو کھول دیں یا بند ہی رکھیں؟ دیکھیں، انگلیوں کو کھول دیں یا بند رکھیں، ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ اس میں پڑھنا بلا وجہ لوگ اپنے ذہن کو انتشار کا شکار کرتے ہیں۔ آپ نے انگلیاں کھولنی ہیں تو کھول دیں، بند رکھنی ہے تو بند رکھیں۔ ہاں، بعد نے کہا کہ انگلیاں سیدھی کر دیں تاکہ انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو جائے، لیکن بہرحال انگلیاں بند رکھیں یا کھولیں، اس بارے میں ہمیں کوئی شرعی رہنمائی نہیں ملتی۔